6 اگست 1945 ہیروشیما پر ایٹم بم کا حملہ اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کا تاریخی انتباہ۔ ابو نائل۔ سوویت یونین جاپان کے خلاف جنگ شروع کرتا ہے۔ اب جبکہ جاپان کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی تو سب اپنا اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سوویت یونین نے جاپان سے معاہدے توڑ دیے اور جاپان کے زیر تسلط علاقے پر بڑا حملہ شروع کر دیا، اور اس حملے کو شروع ہوئے صرف 9 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیا۔ اگلے روز ایک اخبار نے یہ شہ سرخی شائع کی کہ ساری چھت جاپان پر گر گئی، اور جنرل اسپارٹس نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ہیروشیما کی نسبت ناگاساکی میں گھر قریب قریب تعمیر کیے گئے تھے، اس لیے امید ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ گھروں کو عسکری ٹارگٹ نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام اخلاقی اور جنگی اصول ترک کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جائے۔ مانیٹر لیڈر، 9 اگست 1945۔ جاپان ہتھیار ڈالتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناگاساکی کے بم کے نتیجے میں 75,000 شہری چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئے، اور سوویت یونین کے حملے نے اس کی رہی سہی امیدوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب جاپان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا کہ ہتھیار ڈال دے اور اتحادی ممالک کی شرائط تسلیم کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپان کی افواج نے دوران جنگ مفتوحہ علاقوں پر بہت مظالم کیے تھے، لیکن کسی بھی پہلو سے ان 2 ایٹمی حملوں کا اخلاقی جواز موجود نہیں تھا۔ جاپان نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا کہ ہیروہیٹو کو بادشاہت سے معزول نہ کیا جائے۔ ایٹم بموں کے نتیجے میں جس طرح لاکھوں افراد خاک میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ پڑھ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت اخبارات نے جاپان کی شکست پر کارٹون بنا کر والہانہ خوشی کا اظہار کیا۔ اخبار مانیٹر لیڈر نے اپنی 10 اگست کی اشاعت میں ایک بڑا کارٹون شائع کیا، جس میں جاپان کے نقشے کو ایک عظیم دھماکے کی زد میں دکھایا گیا تھا، اور سمندر میں اس کے جہاز جلتے ہوئے دکھائے تھے، اور اوپر جلی حروف میں لکھا تھا فینس۔ اسی روز اخبار ایوننگ اسٹار نے یہ کارٹون شائع کیا کہ جاپان کے وزیر اعظم سوزوکی نے ہاتھ میں ناگاساکی پر ایٹم بم گرنے کی اور سوویت یونین کے حملے کی خبر پکڑی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ماتحت کو کہہ رہے ہیں کہ کوڑے دان میں سے جلدی سے اتحادیوں کا وہ الٹیمیٹم نکالو جو کہ انہوں نے پورٹس ڈیم سے جاری کیا تھا۔ مانیٹر لیڈر نے اپنی 11 اگست کی اشاعت میں ایک جاپانی قیدی کی برہنہ حالت میں نہاتے ہوئے تصویر شائع کی۔ اس پر الفاظ لکھے تھے کہ آل واشڈ اپ، یعنی سب کچھ دھل گیا، اور سیاسی حلقوں میں سخت دلی کا یہ عالم تھا کہ ایک سینیٹر نے یہ بیان دیا کہ میں تو جاپان والوں کو 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں، بھاڑ میں گیا ان کا بادشاہ، اسے تو پاؤں کی انگلی سے باندھ کر الٹا لٹکا دینا چاہیے۔ ایک اور سینیٹر نے یہ بیان دیا کہ جاپان کے بادشاہ سے وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ ہٹلر سے ہوا تھا۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا تھا۔ بہرحال جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور ہیروہیٹو کو بطور بادشاہ برقرار رکھا گیا، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ وہ اتحادیوں کی فوجی کمان کے ماتحت ہوں گے۔ دی ایوننگ اسٹار، 10 اگست 1945۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب یہ اظہار مسرت ہو رہا تھا اور تمسخر کیا جا رہا تھا، اس وقت موت کا رقص ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ تابکاری کے اثرات کی وجہ سے روزانہ 2000 سے زائد لوگوں کی اموات ہو رہی تھی۔ ان میں سے اکثر کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ عام شہری تھے۔ ایک خبر کے مطابق اس طرح 2 ہفتے میں 30,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، اور جو اس علاقے میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ان میں سے کئی لوگوں کو خون کی بیماریاں شروع ہو گئیں۔ دی ایوننگ اسٹار، 24 اگست 1945۔ اس وقت ان حملوں کی کس نے مذمت کی؟ جب حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایٹم بم گرانے کی مذمت فرمائی تھی، اس وقت ہر طرف سے یہی صدا بلند ہو رہی تھی
کہ یہ بم تو جنگ کو مختصر کرنے کے لیے گرائے گئے ہیں۔ جاپان سے باہر کون ان کی مذمت کرنے کو تیار تھا؟ ان ہفتوں میں ویٹیکن کے ایک اخبار میں یہ تبصرہ شائع ہوا کہ اس بم کو نہ ہی بنایا جاتا تو بہتر تھا، لیکن یہ اخبار کی طرف سے تبصرہ تھا، پوپ پائس 12 کی طرف سے مذمت نہیں تھی۔ دی ایوننگ سٹار، 7 اگست 1945۔ اس وقت بڑی طاقتوں کی طرف سے نفرت کا اتنا طوفان اٹھایا جا رہا تھا کہ ان وحشیانہ حملوں کی کوئی مذمت نہیں کر رہا تھا۔ بر صغیر کی تاریخ میں گاندھی جی نے عدم تشدد کے پرچار میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا تھا۔ اس وقت ستمبر 1945 میں لندن کے ٹائمز نے گاندھی جی سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے ایٹم بم کے بارے میں کوئی بیان دیا ہے، تو انہوں نے ایک سطر میں یہ جواب دیا، نیور میڈ اینی پبلک اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ایٹامک بم، یعنی میں نے ایٹم بم کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو گاندھی جی نے ایک خط میں تحریر کیا، I kept your letter with me thinking what I should do. The more I think, the more I feel that I must not speak on the atomic bomb. ترجمہ: میں نے تمہارا خط اپنے پاس رکھا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں جتنا زیادہ سوچتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ دی کلیکٹڈ ورکس آف مہاتما گاندھی، والیوم 88، پیج 742۔ اس وقت تو سب خاموش رہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں اتحادی ہائی کمان میں شامل افراد کی طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں کہ جاپان پر بلا وجہ ایٹم بم برسائے گئے۔ اس سے پہلے ہی جاپان ہتھیار ڈالنے کا عندیہ دے چکا تھا اور اس سلسلے میں بات چیت آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا گیا کہ ایٹم بموں کی بجائے سوویت یونین کی جنگ میں شمولیت نے زیادہ دباؤ ڈالا تھا۔ جو لوگ اس وقت خاموش تھے، بعد میں یہ اظہار کرنے لگے کہ یہ ایک ظالمانہ اور غیر ضروری فعل تھا۔ خود صدر ٹرومین کے چیف آف اسٹاف ولیم لیہی نے اسے غیر انسانی فعل قرار دیا۔ نیوی کے فلیٹ ایڈمرل چیسٹر نیمٹس نے بعد میں بیان دیا کہ بس ایک کھلونا ہاتھ آ گیا تھا جسے جاپانیوں پر چلا دیا گیا۔ آئزن ہاور نے یورپ میں اتحادی افواج کی قیادت کی تھی اور وہ بعد میں امریکہ کے صدر بھی بنے۔ انہوں نے کہا، جب مجھے اس فیصلے کا بتایا گیا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اس وقت تک جاپان جنگ ہار چکا تھا اور یہ غیر ضروری تھا۔ مختصر یہ کہ اب ماہرین کی بڑی تعداد کا یہی خیال ہے کہ صرف سوویت یونین کی طرف سے اعلان جنگ اور یہ اعلان کہ جاپان کی بادشاہت قائم رکھی جائے گی کافی تھا، کیونکہ جاپان سوویت یونین کی وساطت سے جنگ ختم کرنے کا عندیہ دے چکا تھا۔ اس سانحے کے 4 روز بعد ہی حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی خطرات کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب اس انتباہ کے درست ہونے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ ایٹم بم پر 1-2 ممالک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ 2019 کی اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں اس وقت 14,000 کے قریب ایٹم بم موجود ہیں۔ ان میں سے 90% بم روس اور امریکہ کے پاس ہیں۔ 6,490 جوہری بموں کے ساتھ روس سب سے آگے ہے اور 6,185 بموں کے ساتھ امریکہ کا دوسرا نمبر ہے، اور ان دونوں ممالک نے ماضی میں ایک معاہدے کے تحت اس تعداد میں تدریجی کمی کی ہے۔ اس کے بعد فرانس کے پاس 300، چین کے پاس 290 اور برطانیہ کے پاس 200 جوہری بم ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر ہے اور پاکستان کے پاس 160 جوہری بم موجود ہیں۔ بھارت کے اسلحہ خانے میں 140، اسرائیل کے پاس 90 اور شمالی کوریا کے پاس 30 جوہری بم ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایٹم بم تیار کرنے کی سمت میں کام شروع کر کے اسے روک دیا۔ دنیا میں ان کی تعداد کو روکنے کے لیے بہت سے معاہدے کیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ایسی ڈرائنگ بھی برآمد ہوئی ہیں جن سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس ابتدائی ایٹم بم سے بہت زیادہ خطرناک ہائیڈروجن بم اور دوسری خطرناک صورتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس صورتحال میں عقل یہی نتیجہ نکال سکتی ہے
کہ دنیا کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ہدایات کو پیش نظر رکھ کر لاہ عمل بنانا ہوگا، ورنہ بموں کا یہ انبار انسانیت کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار بنا رہے گا۔